बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। 3 दोस्त ममालिक ने शहबाज शरीफ को नो बोल दिया है और माली इमदाद से इनकार कर दिया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए एक और बड़ा मसला। आप जानते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें मंदी बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन मंदा आता जा रहा है और डाउन होते जा रही है हमारी जो मईशत है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से। वहीं पे IMF की तरफ से भी कड़ी शराइत रख दी गई हैं और नई शराइत जो सामने आई हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जबकि पीपल्स पार्टी के साथ सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट, अब सदर मुमलिकत से मुराद ये है कि अगर ये आरिफ अलवी को हटाने में किसी भी सूरत में कामयाब हो गए, किसी अदालत के ज़रिए किसी भी सूरत में, जिसका कोई चांस नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है और जिस तरीके से आइन और कानून की रखवाली हमारा निज़ाम करता है, तो अगर सदर पाकिस्तान को हटा दिया गया आरिफ अलवी को, तो उनकी जगह पर आसिफ जरदारी सदर आएंगे और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी। मामला तय हो गए हैं और इस सारे मामले पर फजल रहमान अब इनसे बिल्कुल नाराज़ हो गए हैं और जो मैं समझता हूँ कि इस पूरे के पूरे इत्तेहाद का सरबराह था वही साइड पर हो गया है और उसने बाकायदा पैगाम भिजवा दिया है नवाज़ शरीफ को कि मुझे कुछ नहीं मिला, इस वजह से मेरा बाप के साथ चलना मज़ीद महाल हो गया है। और वो कराची में एक जलसा करने जा रहे हैं और उस जलसे में वो फिल फॉर इलेक्शन का मुतालबा करने जा रहे हैं ज़राए के मुताबिक। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम कुछ मुतफरक चीज़ों के ऊपर बात कर लें। एक तो मरीम नवाज़ की नामुनासिब वीडियो शेयर करने के इल्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है अगर कोई इस तरह की वीडियो शेयर करता है, और इसमें मरीम नवाज़ के हवाले से कोई नामुनासिब वीडियो थी जिसको FIA साइबर विंग पेशावर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को गिरफ़्तार किया है। साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। फ़याज़ुद्दीन नाम है मुलज़िम का और इतवार के दिन गिरफ़्तार किया गया था। आज अदालत में पेश किया गया है और 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड अदालत ने मंजूर किया है। जिस्मानी रिमांड अदालत ने नहीं दिया और अदालत ने डायरेक्ट जेल भेज दिया और वो 1-2 दिन में ज़मानत हो जाएगी। अब मैं समझता हूँ कि ये जो मरीम नवाज़ की वीडियोस का मामला, ये इस तरह की चीज़ें हैं जब आपको पता है कि हमारा कानून, जैसे मोहसिन बेग ज़मानत पर रिहा हो गया, जैसे बाकी लोग ज़मानत पर रिहा हो जाते थे, जब पता है कि 1 दिन के बाद वो जुडिशल हो जाएगा, जुडिशल होने के बाद 3 दिन बाद ज़मानत हो जानी है, तो फिर ऐसे मामले में क्या फ़ायदा मुकदमा दर्ज करवाने का और जिसको नहीं भी पता उसको भी बताने का कि कोई गैर अखलाकी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल की गई हैं। और इंसाफ लॉयर्स फोरम की तरफ से ये कहा गया है कि हम इस सारे मामले पर देख रहे हैं। उन्होंने कोई मरीम नवाज़ की नाज़ेबा वीडियोज़ नहीं बनाई, ना कोई जाली और नामुनासिब वीडियो की तशहीर की है, बल्कि उनको सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन होने की वजह से गिरफ़्तार किया गया है। और इस वजह से उन्होंने कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं और हर हाल में उनको इंसाफ मिलेगा। कौमी असम्बली में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की गई है और उसमें कहा गया है कि इमरान खान ने तारीख़ी हक़ाइक़ को मसख़ किया। हालांकि इल्हाम इकबाल के हवाले से 1857 का तारीख़ का बड़ा गर्क शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन कहते हैं कि इमरान खान ने तारीख़ी हक़ाइक़ को मसख़ किया, मुसल्लह अफ़वाज को बदनाम किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रही थी। और करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्की सरहदों का बिला खौफ व ख़तर तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए ये जो इमरान खान का रहा है ये काबिल मुज़म्मत है, ये एक करारदाद मंजूर की गई है। अल्लाह की शान है। अब वो जमात पाक फ़ौज के हक़ में करारदादें मंजूर करवा रही है जिन्होंने एक बयानिया दिया और वो बयानिया इदारों के ख़िलाफ़ था, और अब भी सिटिंग जर्नैलों के ख़िलाफ़ जो अपने जलसों में बातें करते हैं वो आज जर्नैलों की और फ़ौज के हवाले से ऐसी करारदादें, हालांकि पाक फ़ौज तो अवाम पाकिस्तान की है और अवाम पाकिस्तान को बहुत अज़ीज़ है, लेकिन इनकी करारदादें मशकूक करती हैं इनकी नीयत है। दूसरी तरफ इमरान खान की गिरफ़्तारी का मामला और बाकी चीज़ें, आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है तहरीक इंसाफ का और उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। एक तो आप जानते हैं कि स्पीकर ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तलब किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को। फ़ैसला किया गया है
کہ اس اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے استعفے دے دیے ہیں اور سابق ڈپٹی اسپیکر نے وہ استعفے بھجوا دیے الیکشن کمیشن کو، تو یہ جو سارے کا سارا عمل ہے یہ غیر آئینی ہے اور اس وجہ سے ہم اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ استعفے دے چکے ہیں، انہیں اسی طرح قبول کیا جائے، تحریک انصاف کا کوئی رکن بھی استعفوں کی تصدیق کے لیے پیش نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہم اسپیکر کو جب غیر آئینی اسپیکر مانتے ہیں، جب ہم اس اسمبلی کو قابض اسمبلی مانتے ہیں، تو ہم اس اسپیکر کے سامنے کیسے پیش ہوں گے۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے، اور دوسرا عمران خان کو اگر بالفرض گرفتار کیا جاتا ہے، اور آج بھی جو شیخ رشید کے حوالے سے کہا ہے رانا ثناءاللہ نے کہ ان کو ہم لال حویلی کے باہر باندھ دیں گے، اب اس دن کہا کہ ہم ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، آج کہتے ہیں کہ ہم ان کو باندھ دیں گے۔ یہ جملے مجھے کسی وزیر داخلہ کے تو نہیں لگتے، یہ تو کوئی پنجابی فلم کا کوئی وہاں پر کوئی کام کرنے والا ہی ایسی بھڑکے مار سکتا ہے، کوئی وزیر داخلہ، کوئی ریاستی عہدیدار ایسی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن جس طریقے سے یہ لائے گئے ہیں تو ان سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف پیمرا نے ٹی وی چینلز کو فوج اور عدلیہ کے خلاف جو مہم ہے اور ایسی کوئی خبر ہے یا ایسا کوئی خطاب ہے جو اگر نشر کیا جاتا ہے تو اس پر پابندی لگائی جائے گی اور میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر نہیں چلنے دیا جائے گا۔ نواز شریف پر جب یہ پابندی لگی تھی اور نواز شریف جب فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ آزادی صحافت کے خلاف ہے اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے۔ آج وہی لوگ خود یہی کام کر رہے ہیں اور آج تو کوئی فوج کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ آج اگر کوئی میر جعفر، میر صادق نواز شریف اور شہباز شریف کو کہتے ہیں تو یہ فوج کے پردے میں اصل میں تنقید سے بچوانا چاہتے ہیں شہباز شریف، نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور زرداری کو۔ اس وجہ سے اب یہ سارے کا سارا ڈرامہ ان کی طرف سے رچایا جا رہا ہے اور عمران خان اور شیخ رشید کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، کیونکہ اسمبلیاں ان کی ذاتی جاگیر ہیں اور وہاں پر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن ان کے خاندانی جو ایشوز ہیں ان پر اسمبلیوں میں قراردادیں پیش کی جائیں گی۔ اور اب یہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی ہے اور وزیر اعظم کی جو شہباز شریف ہیں وزیر اعظم، موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم، ان کی طرف سے آج تسلیم کر لیا گیا ہے کہ دھمکی امیز خط آیا تھا، دھمکی آئی تھی اور وہ سازش تھی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ یہ شہباز شریف نے اور غریدہ فاروقی جیسی صحافی نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب شہباز شریف نے آج اسمبلی میں یہ بات کر دی ہے کہ دھمکی امیز خط موجود تھا یا دھمکی آئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے بیانیے کو تسلیم کر لیا گیا۔ یہ غریدہ فاروقی کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے اور سچ سامنے آ کے ہی رہتا ہے اور بالآخر آج سچ سامنے آ گیا ہے اور ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ 3 دوست ممالک نے پاکستان کو بڑی مالی امداد دینے سے انکار کر دیا ہے اور یہ اس وجہ سے بھی چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات نے قرض کے نئے سودوں کو حتمی شکل دینے میں اس وجہ سے بھی تاخیر ہے کہ وہ اس سارے معاملے پر موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں کر رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کو پہلے جو اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھوائے گئے تھے، اب وہ بھی 3 ارب ڈالر جو ہے اس کو اب یہ منت ترلا کر رہے ہیں کہ وہ واپس نہ لیا جائے، وہ پڑا رہے، باقی آپ ہمیں نہ بھی دیں تو ہم کہیں اور سے مینج کر لیتے ہیں۔ آپ کو اتنی ذلت آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کے تو اپنے اربوں ڈالر پڑے ہیں باہر کی دنیا میں، آپ وہی اپنے پیسے واپس لے ہیں۔ آپ کو میں کہتا ہوں اگلے 30 سال مزید آپ اس ملک پر حکمرانی کر سکتے ہیں، آپ کو اتنا بڑا سکوپ مل جائے گا، لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا پیسہ واپس آئے۔ دوسرا جو آئی ایم ایف کی طرف سے نئی شرائط آئی ہیں اس میں پٹرول، ڈیزل اور بجلی مہنگی کرنے کی شرائط مزید آئی ہیں۔ 18 مئی سے دوحہ میں مزید مذاکرات جو ہیں وہ سامنے مذاکرات ہونے ہیں اور پاکستان پہلے ہی آمادگی ظاہر کر چکا ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ڈیزل، پٹرول اور بجلی مزید مہنگی کریں گے تو ہی یہ معاملات چل سکتے ہیں اور یہ 18 مئی کو دوحہ میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں جو بیسک ضروریات ہیں عوام کی،
ان پر ایک بڑا بم گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی طرف سے۔ ان کے پاس کوئی پالیسی تھی نہیں، یہ صرف اپنا جو NRO لینے آئے تھے، اپنا NRO لے کر انہوں نے نئے الیکشن کی طرف چلے جانے، اور پاکستان کو جو 3.5 سال عمران خان نے اٹھایا تھا یہ دوبارہ زمین بوس کر کے جائیں گے، اور ان کا یہ ایجنڈا ہے اور یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ جبکہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے صدر مملکت کا عہدہ بھی پیپلز پارٹی کو دیا جا رہا ہے اگر صدر کو ہٹا لیا گیا ان کی طرف سے، اور دوسرا چیئرمین سینٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی اب سامنے آیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو عہدہ دیا جائے گا، اور ان کی یہ ڈیل ہو چکی ہے اور یہ پاور شیئرنگ ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو ڈیل ہے وہ چل رہی ہے۔ فضل الرحمان نے پیغام بھجوایا ہے نواز شریف کو کہ جس طریقے سے آپ نے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا ہے اور ساری محنت میری PDM بنانے والا میں، مدرسوں کے بچے میرے استعمال ہوتے تھے، احتجاج میں کرتا تھا، اداروں کو پریشرائز میں کرتا تھا، سپریم کورٹ کو دھمکیاں میں نے دیں، اور مجھے ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے صدر بھی نہیں بنانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقبل میں بھی میرے ساتھ کوئی بہتری یا اچھائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اس وجہ سے اگر آپ نے مجھے صدر نہیں بنایا یا مجھے آپ نے گرین سگنل نہیں دیا تو میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا۔ اور کراچی کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں فضل الرحمان، اور وہاں فضل الرحمان نئے الیکشن کا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی کہنا ہے ذرائع کا۔ اور فضل الرحمان کی طرف سے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے بھی نظر آ رہی ہیں کہ ان کی آپس میں جو معاملات ہیں وہ تیار ہونے والے نہیں ہیں، ان کے معاملات آپس میں حل ہونے والے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔